دنیا میں یہودی بہت سی قسم کے ہیں. کہتے ہیں نا مسلمانوں میں بہت فرقے ہیں. ذرا امریکہ جا کر دیکھو یہودیوں میں کتنے فرقے ہیں, عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں, پتہ چلے. شور ہمارا کرتے ہیں. ان میں ایک فرقہ ہے جس کو صہیونی کہتے ہیں, انگلش میں زائنسٹ. یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے, وہ اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کو ہم رزق دے رہے ہیں. مسلمانوں, اگر تم ایک مرتبہ نیت کر لو کہ ہم نے اپنے نبی کا واقعی سچا غلام بننا ہے, ان کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے. یہ جو کھانے پینے کی چیزیں یہودیوں کی آ رہی ہیں, ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دو, دیکھو وہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. میں سچ کہہ رہا ہوں. مگر مسلمان کہلانے والا نہ انڈین فلمیں دیکھنا چھوڑے, نہ یہودی کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑے, اور پھر بھی کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو یہ صرف نعرہ ہے. جس دن یہ تمہارا حال ہو جائے گا, دنیا تم کو سلام کرے گی. تم لوگ پاسبان بنائے گئے ہو, جہاں بانی کے لیے بنائے گئے ہو, اپنے مقام کو, اپنے مرتبے کو بھولے ہوئے ہو. یہ صوفی شوکت صاحب ہوں یا علماء اہل سنت, یہ کس لیے محنت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا کھویا ہوا وقار تم کو مل جائے. آؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں, 55 سے زیادہ اسلامی ملک کہلانے والوں میں کوئی جرأت مند کیوں نہیں ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہاری کمزوری ہے, ان کی کمزوری نہیں, یہ تمہاری کمزوری ہے. کیونکہ تم نے ان کے داؤ پیچ میں آ کر اپنے آپ کو بھلا دیا, اپنی غیرت کو فراموش کر دیا. مسلمان کو جس دن اس کی غیرت ایمانی نے جوش دلا دیا, وہ ایسا سیلاب ہوگا, ایسی سونامی ہوگی, اس کے سامنے کوئی ٹھہرنے والا. اونچی آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, لیبیا میں امریکن قونصلیٹ پر یا ایمبیسی پر حملہ کیا گیا. میں ذاتی طور پر ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں آواز بنانی, قانون بنوانا ہے, ہمیں عمارتیں نہیں توڑنی ہیں. ہمیں وہ بت ڈھانے ہیں جو غرور کے پتلے ہیں, جو اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, وہ بت گرانے ہیں. عمارتوں کے گرانے سے کچھ نہیں. بہرحال میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس لیبیا میں مزارات کیوں گرائے جا رہے ہیں؟ یہاں طالبان کہلانے والے یا دوسرے جتنے جنہوں نے افغانستان میں اور خیبر پختونخوا میں مزاروں کو گرایا, وہاں بھی گرائے جا رہے ہیں. کیا اب بھی پہچان نہیں ہوئی کہ نبی کے غلام کون ہیں اور نبی کے دشمن کون ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, سنیوں کب جاگو گے؟ تمہیں اپنی پہچان کب ہوگی؟ قبر میں نبی کو منہ دکھانا ہے. وہاں تیسرا سوال یہ ہوگا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت, ماضی, بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس ہے. کیا کہتا تھا؟ رائے ونڈ سے جن کا تعلق ہو یا جن کا تعلق ٹانگیں چوڑی کر کے نماز اکڑ کے پڑھنے والوں سے ہو, سنو, میں فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا. ہمارا نبی امن کا نبی ہے, ہمارا دین امن کا دین ہے, ایمان میں امن ہے, اسلام میں سلامتی ہے. ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے, مگر ہم بے غیرت نہیں ہیں. میں اس وقت پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, پہچان لو امن پسند کون ہے اور دہشت گرد کون ہے. انتہا پسندی کی بات کرتے ہو, ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم, ٹیررزم, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق. اونچی ہماری 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے
ہم نے ظلم سہے ہیں، دہشت گردی ہم پر ہوئی ہے، ہم نے کبھی دہشت گردی کی نہیں ہے اور نہ کریں گے، کیونکہ ہم تو نبی کا نام چومنے والے ہیں، ہم تو درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے، ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، ہم میلاد والے ہیں، ہم فساد والے نہیں ہیں۔ آج میں اس اجتماع کے اس انوار مدینہ اور اس پوری بزم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آؤ عہد کریں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے سچے طور پر وابستہ رہیں گے۔ ہمارے سروں پر بھی عمامے ہوں گے، ٹوپیاں ہوں گی، چہروں پر داڑیاں سجی ہوں گی، مسجدیں بھری ہوں گی، سنی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوگی، گھروں کا ماحول شیطانی نہیں بنائیں گے، رحمانی بنائیں گے۔ عہد کرو، آج یہ قسم لے کے اٹھو، ارے کوئی بھی ہے، کتنا قریبی کیوں نہیں ہے، اگر وہ نبی کا وفادار نہیں، ہم اس سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا، میں نے موضوع کو پھیلایا نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ آج 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے زمین سے سورج کا، سائنس کے مطابق۔ اگر 40 ڈگری سے اوپر ہو جائے سیلسیس سے، آپ کہتے ہو قیامت کی گرمی، 9,30,00,000 میل پر 40 ڈگری ہو جائے تو چیختے ہو، جب 1.25 میل پر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ دماغ ابل رہے ہوں گے، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی رانوں تک، کسی کے سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا، جتنا گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ نفسی نفسی، نفسی کے معنی میری جان، مجھے اپنی پڑی ہے، میری بات، میرا خیال، نفسی نفسی۔ سارے کہیں گے چلو اور کچھ نہیں تو حساب ہی ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ کیا ہونا ہے۔ سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے دروازے پر جائیں گے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی، آج ہمیں معافی دلاؤ۔ وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، لست لہا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ یہ غیر اللہ کرنے والے اس غیری کو بھی تو پڑھے نا، جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس۔ کہاں جائیں؟ نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں جائیں گے، ان کی بات کریں گے، اللہ نے آپ کی کشتی ترائی، آج ہماری ڈوبی نہ ہو، تراؤ۔ وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اللہ بڑے غضب میں ہے، مجھے اپنی بڑی ہے، جاؤ۔ کہاں جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں جائیں گے، آپ پر آگ گلزار ہوئی، آج ہم پر مہربانی کرواؤ۔ وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں، جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سارے جو آج نبیوں ولیوں کے دروازے پر جانے سے روکتے ہیں، وہ بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ سنو، میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں، آج تمہاری مشکل حل ہو سکتی ہے، آج کوئی مشکل کشا ہے تو ایک ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ سارے در مصطفیٰ پہ آ جائیں گے، کہاں آئیں گے؟ اونچی در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ والد صاحب کا کلام ہے، کیا کرو گے؟ آج روکتے ہو، کہتے ہو مدینے جانا ضروری نہیں ہے، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ؟ ہم مدینے نہ جائیں تو ہمارا تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔
ہمیں تو کعبہ بھی ملا نہیں، رب کعبہ بھی ملا تو در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ نبی نہ ہوتا تو رب رب ہو کر ظاہر ہوتا، وہ خود فرماتا ہے میں تجھے نہ بناتا اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو ہمیں تو خدا بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ We came to know Allah subhanahu wa ta'ala through holy prophet sallallahu alayhi wa sallam۔ سارے آ جائیں گے حضور کے دروازے پر، سب نے کہا تھا لست لہا، میرا نبی کہے گا انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ یا رسول اللہ، یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بات بننی اونچی، ان کا دامن چھوڑنا۔ یہ لوگ قبروں میں جائیں گے نبی کو نہیں پہچانیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سنی دیر نہیں لگائے گا انشاءاللہ، فوراً کہے گا میں کہتا تھا سب سے اولا و اعلی۔ جو سنی ہے محبت سے کہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ ظفر علی خان عقیدہ دوسرا تھا، شعر بہت اچھا کہہ گئے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو نبی کا دامن چھوڑنا اور نبی نے جو سکھایا اس پر پکے ہو جاؤ۔ تم جن چیزوں سے وہ نفرت کرتے ہیں، تمہاری داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، تمہاری نماز سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے نبی پر درود پڑھو وہ نفرت کرتے ہیں، یہ زیادہ کر دو تاکہ وہ جلے اور نبی خوش ہو جائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وقت میں نے بہت پابندی کے ساتھ کہ ان کا اوور نہ ہو، یہاں ثناء موجود ہیں، بس یہ جو پیغام ہے یہ یاد رکھنا ہے، یہ بھولنا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔